میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں، وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو گناہ مٹانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں اور جس سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تم پر ان چیزوں کی پابند ہو جاؤ۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس سے تمہارے گناہ مٹیں گے، نیکیاں بڑھیں گی اور درجات بلند ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تکلیف کے وقت وضو کرنا، مثلا سخت سردی ہو، ٹھنڈک کا موسم ہو، پانی ٹھنڈا ہو، اس میں اچھی طرح سے وضو کرنا، تکلیف میں اچھی طرح سے وضو کرنا، اور مسجد اگرچہ دور ہو چل کر مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا۔ اور فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی اگر ہم عصر پڑھ چکے ہیں تو اب مغرب کی نماز کا انتظار کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کی حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مسجد میں بیٹھا رہنا پڑے گا۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم نے عصر کی نماز ادا کی اور ہمیں مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، اور اب مغرب کے نماز کے انتظار میں ہمیں مسجد میں بیٹھا رہنا پڑے گا۔ ایسا نہیں، بس آپ سچے دل سے نیت کریں اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ ہمیں مغرب کی نماز کے وقت اذان سے پہلے مسجد پہنچ جانا ہے، اور آپ اب جائیے اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیے، رزق حلال کی تلاش کیجیے، گھر والوں کی ضروریات پوری کیجیے، اپنی ضروریات پوری کیجیے، اور بس ذہن و دل و دماغ میں یہ بات رہے کہ مغرب کی نماز کے وقت اذان سے پہلے ہمیں حاضر مسجد ہونا ہے اور جماعت سے نماز ادا کرنی ہے۔ تو آپ کی یہ نیت یہ نماز کے انتظار میں شمار ہوگی اور آپ فضیلت اور نیکیوں کے حقدار ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں 3 چیزوں کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بتایا گیا ہے۔ اول، تکلیف کے وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ تکلیف کے وقت سے مراد کوئی ایسا مرحلہ ہو کہ وضو کرنا دشوار ہو، مثلا ٹھنڈی کا موسم کہ اس میں بدن پر پانی بہانا دشوار ہوتا ہے۔ دوسرا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، یعنی نماز کے لیے دور تک چلنا۔ تیسرا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ اللہ عز و جل ان کی برکت سے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بلند فرماتا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ عز و جل نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا ہمارے لیے آزمائش گاہ ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے، لہٰذا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اگر ہم تکلیف کے مرحلے میں بھی اس کی اطاعت و فرما برداری کی غرض سے اچھی طرح وضو کریں گے تو گویا ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے ہر حال میں اپنی گردن ڈالنے کے لیے تیار ہیں، گویا ہم اپنے امتحان میں کامیابی کی راہ پر ہیں، اور جب ہم دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے
تو انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ اب دیکھیں، وضو کرنا دشوار ہو تو وضو اچھی طرح کرے، یعنی ٹھنڈک کے موسم میں۔ مسجد دور ہو پھر بھی چل کر جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہو۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے۔ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ اس سے گناہ مٹا دے گا اور درجات کو بلند فرما دے گا۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے سے مراد بس آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ مغرب میں حاضر مسجد ہو کر اور جماعت سے نماز ادا کرنی ہے۔ آپ کو اس کے لیے مسجد میں بیٹھا رہنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ضرور مسجد میں ٹھہریں اور ذکر و اذکار کریں، نوافل کی کثرت کریں، کیونکہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ اور آپ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جگہ جگہ گناہ ہو رہا ہے، قدم قدم پر گناہ، ہم نہ جانے ہمیں کس موڑ پر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی کرم سے جب تک ہم مسجد میں رہیں گے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس دنیا میں گناہوں سے بچنے کے لیے ایک واحد جگہ ایسی ہے جہاں اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ اور دوسری بات عرض کروں کہ دائیں جانب سے شروع کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لبستم واذا تواضعتم فابدؤوا بایمانکم، جب کپڑا پہنو یا وضو کرو تو اپنے دائنے سے شروع کرو۔ دائیں جانب سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ دھلا جائے پھر بایاں ہاتھ، اسی طرح پہلے دایاں پیر دھلا جائے پھر بایاں پیر، اور کرتا پہننے میں پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالا جائے یا پاجامہ پہننے میں پہلے دائیں طرف پیر ڈالا جائے۔ اس میں صرف وضو یا کپڑا پہننے کی تخصیص نہیں بلکہ ہر کام کی شروعات دائیں طرف سے کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کو ہر کام میں دائیں طرف سے شروعات پسند ہے، یہاں تک کہ جوتا پہننے اور کنگھا کرنے میں بھی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہر کام کی ابتدا دائیں جانب سے کریں، اور خصوصاً وضو میں اعضاء کو دھونے کی شروعات دائیں جانب سے کریں۔ یعنی کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرے تو وہ داہنی جانب سے شروع کرے، یہاں تک کہ اگر جوتا بھی پہنے تو پہلے دائیں پیر میں پہنے اس کے بعد بائیں پیر میں۔ اسی لیے جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنا قدم مسجد کے اندر داخل کیا جائے، اور وضو میں بھی یہی ہے کہ جب اعضائے وضو دھلا جائے تو پہلے داہنی جانب، یعنی پہلے داہنا ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پہلے داہنا پیر پھر بایاں پیر، اور کنگھی کرنے میں بھی پہلے داہنی جانب پھر بائیں جانب، پہلے دائیں ابرو پھر بائیں ابرو پر کنگھی کرنا چاہیے۔ اور ہر عضو کو 3 بار دھوئیں، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھل کر وضو فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وضو میں جو 4 فرائض ہیں، اگر انہیں ہم اچھی طرح سے ادا کر لیں تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ وضو میں 4 فرائض ہیں: پورا چہرہ دھلنا، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھلنا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر ٹخنوں تک دھلنا۔ اگر ہم ان کو اچھی طرح سے دھل لیں تو ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم ہاتھ کو ایک ہی مرتبہ دھلیں، لیکن اگر اس میں کچھ باقی نہ رہ گیا تو ہمارا یہ فرض پورا ہوا۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا جائے۔ رسول اللہ نے وضو فرمایا، آپ نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلا، اور ارشاد یہ فرمایا
یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، یعنی یہ میرا طریقہ ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور تمام نبیوں کی بھی سنت پر عمل کریں، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.